ایک لفظ ہے لا خلابہ، بس ابن سنی کی روایت ہے، یہ روایت میں بتا رہا ہوں، اللہم لا خلابہ، ابن سنی کی روایت ہے، یہ اسی میں لفظ ہے لا خلابہ، بس پڑھیں لا خلابہ، خا جس کو خے کہتے ہیں، خے لامبا، لا خلابہ، یہ ایک چھوٹا سا لفظ بتا رہا ہوں استخارے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں یہ گائے لوں یا نہ لوں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ سفر کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ کروں یا نہ کروں، اس کا انجام بخیر ہوگا یا کیا ہوگا، اس کا انجام کیسا ہوگا؟ تو آج آپ کو ایک ٹوٹکا دے رہا ہوں، میری بات پہ توجہ کیجیے گا۔ لا خلاوہ، یہ میں نے روایت بتائی ہے باقاعدہ، ابن سنی کی روایت ہے اور مستند روایت ہے، اور یہ لفظ بڑے بڑے محدثین اہل بیت ان کی زندگیوں کے مشاہدے ہیں، اور اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن میں آج چونکہ 7 تحفے دوں گا، اس لیے میں چھوٹے چھوٹے یہ فائدے بتاتا جاؤں گا اور آپ کو دیتا جاؤں گا۔ تو لفظ کیا میں نے بتایا؟ اب اس کا طریقہ سن لیجئے، اب اس کا طریقہ سنیے، لا خلابہ کا۔ لا خلابہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا یہ میں عمل کروں نہ کروں، ایک تسبیح اول آخر درود پاک کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ورنہ صرف سوتے ہوئے ایک تسبیح اپنے مقصد کا تصور کر کے، یہ رشتہ کروں نہ کروں، یہ میں کاروبار یا معاملہ جو بھی ہے۔ اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک بابا آئے گا، خواب میں زیارت ہوگی، فلاں چیز ہوگی، بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ پاک اس کی طرف سے دل ہٹا دیتا ہے، اور بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا، وہ معاملہ ہو جاتا ہے، اللہ اس معاملے کے انجام بد سے بچاتے ہیں، انجام برے انجام سے، برے انجام سے بچاتے ہیں، برے انجام سے۔ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، حدیث میں ہے مولا میرا حال ایسا نہ کر دینا کہ دشمن مجھ پہ ہنسیں، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، کہ اللہ دشمن مجھ پہ ہنسیں۔ آپ انجام دیکھا اس کا؟ نہ، یہ لفظ جو بندہ پڑھے گا، یہ میں 7 موتی دے رہا ہوں آپ کو، پیکج دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا، جو یہ لفظ پڑھے گا، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا ولا کے درود پاک کی، اٹھتے بیٹھتے کھلا بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایک تسبیح سوتے ہوئے پڑھ لے ولا کے 3 بار درود پاک، لا خلابہ، لا، میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ حضرات کو یاد ہو جائے جن کو یاد نہیں، لا خلابہ، یہ ایک زبردست لفظ ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارا شادی کا استخارہ کر دیں، ہماری شادی کے لیے یہ کر دیں، اس طرح کر دیں، میں کہا لا خلابہ پڑھو، اللہ پاک خیب سے خیر کے دروازے کھولے گا۔ اور پھر اگر لا خلابہ پڑھا، چند دن چند ہفتے پڑھا، اور اس کے بعد کوئی آزمائش آئی تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھے گا کہ مولا تیری طرف سے اگر آزمائش آ گئی ہے، وہ تو نبیوں پہ بھی آئی، اہل رسول پہ بھی آئی، اصحاب رسول پہ بھی آئی، اولیاء محدثین صالحین پہ بھی آئی، تو یہ ایک لفظ دے رہا ہوں، لا خلابہ، لا۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، ان کی بیٹیاں بیٹے مجھے کہنے لگے کہ رشتے بہت آ رہے ہیں، میں پریشان ہوں، کس سے کروں کس سے نہ کروں، کیا کروں، مجھے کوئی تعویذ دے دے میں سرانے رکھ کے سو جایا کروں، وہی بیٹی کے لیے بندہ آ جائے جو رشتے آ رہے ہیں میں اس سے کر لوں۔ میں نے کہا میں تجھے ایک مسنون عمل دیتا ہوں، روایت سے ثابت عمل دیتا ہوں، حدیث کے ثبوت کے ساتھ۔ آپ ایسا کریں، آپ یہ سارے گھر والے لا خلابہ پڑھیں، جب لا خلابہ پڑھیں گے اللہ دودھ پانی علیحدہ کر دے گا، چھلنی لگے گی، چھلنی کے نیچے سے جو نکلنا ہے نکل جائے گا، جو چھلنی کے اوپر ہوگا وہی اصلی ہوگا۔ چھلنی مارتے ہیں نا، جو نیچے نکلنا ہے وہ نکل جائے گا، اور جو اوپر ہوگا وہی اصلی ہوگا۔ اس نے کیا، بیٹیوں کی شادیاں کی، بیٹوں کی شادیاں کی، مجھے جب بھی ملتا ہے کہتا ہے بڑا مطمئن ہوں، ورنہ ساری عمر انسان دامادوں اور بہوں اور ان کے لیے روتا رہتا ہے، میں تو مطمئن ہوں اس عمل نے میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ میں نے اس کو روایات میں چیک کیا، خلابہ کہتے ہیں پنجے کو، خون خار جو پنجہ ہوتا ہے نا، ایسے جب جاتا ہے تو گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا سار کھینچ کے لے آتا ہے، تو ایسا کوئی غیبی پنجہ، نقصان کا، دھوکے کا، فریب کا، فراڈ کا،
مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں تجارت کرتا ہوں، لوگ دھوکا جاتے ہیں، میں کہ تو لا خلابہ نہیں پڑھتا، پڑھ لا خلابہ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مکان بیچنا چاہتا ہوں، مکان کے لیے چھوٹا مکان ہے، اولاد بڑی ہو گئی ہے، بڑا مکان لے لو۔ تو میں نے کہا لا خلابہ پڑھ، تجھے اچھا بیپاری ملے گا، دھوکا نہیں ہوگا۔ اس نے لا خلابہ پڑھا۔ ایک ایسے بندے سے معاملہ ہوا، بالکل شریف آدمی، معاملات بھی، پیسے بھی، لکھ پڑھ بھی، ہر چیز ٹھیک ہو گئی۔ کہنے لگا اللہ کا فضل ہے، کئی لٹے گئے ہیں، تھوڑے سے پیسے دے کے کاغذات لکھوا لیتے ہیں، پھر بندہ عدالتوں کے چکر لگاتا ہے۔ یہ زندگی کے معاملات کرنے ہونا، اس میں یہ میں نے بہت پرتاثیر پایا ہے، لا خلابہ۔ لا، کیا خیال ہے زندگی میں ایک کام آتا ہے نہیں آتا؟ ہر لمحہ لمحہ کام آتا ہے، قدم قدم پہ کام آتا ہے، اور قدم قدم پہ اس کی بڑی تاثیر ملتی ہے، بہت طاقت ملتی ہے، اور انسان کو بھروسہ ملتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں انسان اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ مولا، ایک کوئی پیر استخارہ کرے، ایک میں استخارہ کروں، ایک مشورے کریں، ایک کیا کریں، ایک مولا میں اپنا معاملہ تیری بارگاہ میں لا کے پیش کر رہا ہوں، تو میرے لیے خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، اور اللہ غیب سے عافیت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اللہ غیب سے عافیت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ کوئی عمل ایسا بتائیں جو ہمیشہ، یعنی ایسا عمل جو تیر نشانے پہ جا کے لگتا ہو، کون بتائے گا؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ کہہ رہا میرا لفظ لا خلابہ، ابن سنی کی روایت ہے، آقا کی روایت ہے، یہ لفظ پڑھنے سے کہہ رہا میرا ہر کام ہو جاتا ہے لا خلابہ پڑھنے سے۔ جب بھی میں پڑھتا ہوں میرا ہر کام ہو جاتا ہے لا خلابہ پڑھنے سے۔ اچھا چلو، اس لا خلابہ کے اور کس کو فائدے ملے؟ چلو اب اس کو، ہاں کیا ہوتا ہے؟ جو چیز جتنے کی سوچتا ہوں اتنے کی ملتی ہے، حالانکہ وہ اتنے کی ہوتی نہیں ہے، بہت مہنگی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں لا خلابہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں نے روایت باقاعدہ کتاب کا نام بھی بتا دیا۔ اور کس کو لا خلابہ کا فائدہ؟ جی کہتے ہیں میں فروٹ منڈی جاتا ہوں، جب یہ پڑھتا ہوں مجھے فروٹ میری مرضی کا اچھا سستا ملتا ہے۔ اور استخارے کے لیے کہتے ہیں میں نے آزمایا، بہت لاجواب ہے استخارے کے لیے، یا اللہ یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ قدم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، یا اللہ اس کام میں خیر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ استخارے کے لیے کہتے ہیں جب بھی میں نے اس کو پڑھا لا خلابہ، مناسب پیسوں میں اچھی چیز مل جاتی ہے، نقص نہیں ہوتا۔ لا خلابہ لفظ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ، سادہ سے سادہ بندہ لا خلابہ لفظ اگر یاد کر لے، اب بولیں کتنا کمال لفظ ہے۔ میری والدہ محترمہ گزشتہ 22 سال سے مسلسل پریشانیوں میں تھی، کبھی شیطانی وار، کبھی جادو، کالا علم، کبھی لڑائی جھگڑے، ہمیشہ عاملوں کے پاس جا کر، ڈاکٹروں کے پاس جا کر تھک چکی تھی۔ ہر دشمن کی سمجھ نہ آتی تھی، نہ دشمن کی، نہ ان کی چالوں کی۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا، تسبیح خانے سے ایک لفظ ملا، اور میری والدہ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لی، بس ایک تسبیح۔ عشاء کے بعد ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ 3 ماہ کے بعد حالات واضح ہونا شروع ہوئے، اور 9 ماہ یعنی 9 ماہ تسبیح کرنے کے بعد اللہ کی برکت، عمل کی برکت کا ظاہر ہوا، اور ہر چیز ختم ہو گئی۔ انہوں نے 9 ماہ بہت زیادہ لکھے ہیں، اور 3 ماہ بھی بہت زیادہ لکھے ہیں، لیکن جو لکھا ٹھیک لکھا ہے۔ تجربہ جتنا بھی ہونا چاہیے سچ لکھنا چاہیے۔ اور کہا کہ آج عالم یہ ہے کہ گھر میں سکون، چین ہے، راحت، رحمت، برکت ہے، خیر اور عافیت ہے۔ عالم یہ ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، رحمت ہے، برکت ہے اور عافیت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کون سی تسبیح تھی؟ وہ کہنے لگے صرف ایک تسبیح پڑھی، سوتے وقت اول آخر 3 دفعہ درود شریف، لا خلابہ، لا خلابہ۔ ابن سنی کی روایت ہے، میں نے ایک اہل علم سے پوچھا، میں نے خلابہ کے کیا معنی ہیں؟ کہا خونی پنجہ، خونی پنجہ۔ اور لا خلابہ کے معنی ہے نہیں مجھے خونی پنجہ نہیں چاہیے، خونی پنجہ ایسا جو جسم کو ہڈیوں سمیت ادھیڑ کے رکھ دے، لہو لہان کر دے، گوشت کو علیحدہ کر دے،
जिगर और पित्ते को और गुर्दों को खूनी पंजा। ला खिलाबा हदीस के अल्फाज है, अरबी के अल्फाज है। ला खिलाबा, एक तस्बीह ला खिलाबा की पढ़ी, सिर्फ एक तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया। बस ये मैं आपको रूहानी नूरानी लुक्मे दे रहा हूं, ये लुक्मे है। अब कौन ऐसा बंदा है जो कहता है मैं ला खिलाबा याद नहीं कर सकता? मेरे ख्याल में जिसको याद नहीं उसको बैठे बैठे ही याद हो गया ला खिलाबा, बस याद हो गया।